قال اللہ تبارک و تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال عز وجل شانه الذين هم على صلاتهم يحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان مبارک کے بعد شوال کا پہلا خطبہ جمعہ سال اعمال میں دوام قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی بہت بڑی اور اچھی بات ہے کہ بندہ نیک ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو، اور اس سے بھی کئی گنا اچھی بات ہے کہ بندہ صالح ہو، مصلح ہو اور پھر نیکی پر دوام اور استقامت اختیار کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ انسان کی قیمت اور اس کے عمل کی قیمت اسی وقت بنتی ہے جب انسان اپنی ذات میں تسلسل اور اپنے عمل میں ہمیشگی لاتا ہے۔ اور یہ صرف دینی ضابطہ نہیں ہے، دنیاوی ضابطہ بھی ہے۔ آپ جاب ہولڈر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ اپنے بزنس کو، اپنی جاب کو ہمیشگی کے ساتھ پوری توانائی اور انرجی کے ساتھ وقت دیتے ہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی اور آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اور بالکل یہی ضابطہ اسلام میں بھی ہے۔ آپ نمازی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نماز پہ ہمیشگی کرتے ہیں، اللہ کو آپ کو سلام اور سلوٹ ہوتا ہے، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ استقامہ الاستقامت خیر من الف کرامہ۔ ایک بندہ ہزار آپ کو کرامتیں دکھا دے، اس کے بالمقابل وہ آدمی جو آپ کو ایک عمل میں استقامت دکھا دے، تو اصل کرامت، اصل ولایت یہ ہے کہ نیکی پر اس کی استقامت اور نیکی پر اس کا دوام لگ جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کے بالمقابل سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ اچھا اور بھلا عمل وہ لگتا ہے جس پہ دوام ہو، ہمیشگی ہو، استقامت ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یحب من العمل، اللہ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا رہتا ہے جو عمل دوام پر مبنی ہو، ہمیشگی پر مبنی ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ، اللہ کو اپنا رب کہنا، کہہ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے۔ پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، موسم کے بدلنے سے عقیدہ نہ بدلے، حالات کے بدلنے سے ایمان نہ بدلے، مہینے کے بدلنے سے آپ کی صفات نہ بدلے۔ آپ جیسے رمضان میں نمازی تھے ویسے اس سے کئی گنا زیادہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں آپ اہل توحید میں، اہل ایمان میں اور جنتی صفات میں آپ باقاعدہ نظر آئیں۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد بھی ہونی چاہیے، اور مجھے اور آپ کی زبانوں پہ، میری اور آپ کی زبانوں پہ بھی یہ دعا رہنی چاہیے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، کان اکثر دعائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی کثرت سے جو دعائیں تھیں ان میں ایک دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور یہ حرم مکی، حرم مدنی میں باقاعدہ صفا مروہ کی سائی میں وہاں باقاعدہ یہ دعا لکھی ہوتی۔ آپ کا حاجی ہونا بہت اچھی بات ہے، آپ کا نمازی ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ نمازی مریں، آپ توحیدی مریں، آپ اسلامی ہو کے مریں، آپ مسلمان ہو کے مریں۔ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، توفانا مع الابرار، نیکوں میں رہنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اصل نیکوں میں مرنا یہ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اچھی بات ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ مجھے تو نے مسلمان، موحد، مومن، مخلص، محسن، متقی بندہ بنایا ہے، تو مجھے اسی پر قائم رکھ، میری ہدایت کم نہ ہو، میرا ایمان کم نہ ہو، میری اچھی صفات کم نہ ہو۔ تو آپ اچھوں میں اچھے پڑھیں، آپ بروں میں اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا سفر بروں میں اچھا رہنا نہیں ہے، آپ کا سفر اچھوں سے اچھا بننا، پھر اچھوں سے اچھے کا امام بننا، اچھوں سے اچھے کا لیڈر بننا اور قائد اور اس کا لیڈر بننا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی دعا تو آپ اور میں مستقل کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ پہلے مجھے نیک بنا، پھر اس کے ساتھ مجھے اچھی نیک بیوی عطا فرما، اس سے اچھی اولاد عطا فرما، پھر اس پورے گھر کو نیک اور متقی بنا، مجھے ان متقیوں کا امام بنا۔ مثلا یہ ہے کہ بچہ باپ سے نیک ہو لیکن باپ اس سے بھی نیک ہو، بچہ نمازی ہو تو باپ تہجد گزار ہو، بچہ صبح شام کے اذکار کرنے والا ہو تو اس کا باپ صبح سے لے کر 10-11 بجے تک ذکر کرنے والا ہو۔ بھائی اس لیے کہ میں بابا ہوں، میں باپو ہوں، میں آپ کا والد ہوں، میں آپ کا بڑا ہوں، تو میرے سے عمل میں بڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں تو عمر میں بڑا ہو، باقی چیزوں میں بڑا، میرے عمل سے، علم کا بابا، عمر کا بابا، علم کا بابا اور عمل میں دوام کا، استقامت کا بابا۔ یہی بات قرآن کریم نے نظریاتی طور پہ بیان کی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت آخری وقت تک ہے۔ ہمارے بعد وہ لوگ جو صوفی کہہ کے تصوف کا جو نظریہ وہ خراب کرتے ہیں، ملنگ بن جاتے ہیں اور عبادت کو، معاملات، اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمیں یقین ہو گیا ہے لہذا عبادت ہمارے لیے نہیں ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے پاس آخر وقت میں شیطان آیا، کہنے لگا کہ تو میرے سے جیت گیا ہے، تو میرے سے جیت گیا ہے۔ فرمایا لیس بعد، نہیں ابھی نہیں، ابھی اس کے بعد ابھی جنگ جاری ہے، ابھی اس کے کب کہا جا رہا ہے؟ قریب مرگ الموت، ابھی جنگ جاری ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے، اللہ کا حکم آئے اور ایمان پہ آئے، اصل جنگ یہی ہے۔ آپ اپنے آپ پر اس طرح معیار لانے کی کوشش کریں،
اور پھر ایک آدمی کیسے استقامت اور کیسے جو نا وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ سکتا ہے کہ بندہ نیک ہے اور بندہ قرآن و سنت کا پابند ہے؟ کس طرح پتہ چل سکتا ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی پابندی کریں اور پھر اس پابندی کے اوپر دوام اور استقامت اختیار کریں۔ عمل ہمیشگی کا ہوتا ہے، اور ہمیشگی کیسے چیک ہوتی ہے؟ آپ کے اندر ہر روز نماز چیک کی جائے گی، آپ کے اندر موسم کے اعتبار سے نماز چیک کی جائے گی، حالات کے اعتبار سے آپ کے اندر نماز کی خوبی کو چیک کیا جائے گا۔ یہ خوشی غمی میں یا کچھ ایسی بعض نزاکتوں میں نماز کو سستی اور غفلت میں لے کے جاتا ہے، نمازوں کو لیٹ کرتا ہے، نمازوں کو بے جا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر وقت ظہرین اور مغربین، اور بعد ہمارے مکاتب فکر کے لوگ انہوں نے تو بنا ہی نمازوں کے 3 اوقات دیے، ظہرین ہے مغربین ہے۔ ہمارے لوگ تو کبھی کبھار نماز ظہرین زور کو اثر کو زور کے ساتھ پڑھنے میں بعض دفعہ حرج مضائقہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ جانیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ مستقل ظہرین اور مغربین اس عقیدے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ کی ولایت بھی اسی کے اوپر ہے کہ آپ اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلتے جائیں، لے کے چلتے جائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ نے فرمایا استقیمو، ہمیشہ اپنے آپ کو استقامت میں رکھو، اور استقامت کی جو بنیادی چیزوں میں تعبد اللہ، اللہ کی صرف اللہ کی عبادت کرو، عبادت ہر قسم کی اللہ کی، قولی فعلی تقریری، اور اسی طرح زبان سے آپ حاجت روا مشکل کشا کس کو مان رہے ہیں، خوف امید کس سے لگا رہے ہیں، صرف اللہ سے۔ اور اس کے ساتھ ولا تشرک بی شیئا، یہ ایک سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کا سوال دیکھ کے کیسا عجیب، ہمارے سوالات بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے، ہمارے سوالات بدل گئے، ہمارے قبلے بدل گئے، ہمارے سوالات بدل گئے، ہمارے گھر کے ماحول بدل گئے۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلانی علی عمل، اللہ کے رسول ایک عمل بتلائیں کہ ایسا عمل اذا عملتہ، جب میں اسے کروں تو وہ عمل ایسا ہو کہ جو مجھے یدنونی من الجنہ، جنت کے قریب کر دے، ویباعدونی من النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعبد اللہ، صرف اللہ کی خالص عبادت کرنا سیکھ، اور اطاعت صرف رسول کی خالص کرنا سیکھ، چھوڑ ولایت، چھوڑ امامت، چھوڑ فقاہت، چھوڑ اپنے مجتہدین، چھوڑ اپنی عقلیت، چھوڑ اپنی وطنیت، چھوڑ اپنی قومیت، چھوڑ اپنے مفادات، چھوڑ سب جہان کو، صرف اللہ رسول کو جیت لے، پورا جہان جیت لے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز۔ یہ نماز آپ کے ایمان کا میزان ہے۔ کسی کا ایمان چیک کرنا ہو کہاں کھڑا ہے، اس کی نماز چیک کر لو۔ اور نماز میں آپ نمونہ بنائے سیدنا امام شافعی کو، فرماتے 40 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا اذان ہوئی ہو میں مسجد میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدنا سعید بن جبیر اور حسن بصری، سعید مسیب، ان لوگوں کے متعلق آتا ہے 25-30 سال گزر گئے، کبھی کسی کی گردن ہم نے نہیں دیکھی۔ اور اگر خواتین ہیں تو سیدہ عائشہ کو، رابعہ العدویہ کو، اور اسی طرح سیدہ ام سلمہ کو اپنے لیے نمونہ اسوہ حسنہ بنائیں۔ کیا فرماتی ہیں کہ ہم اذان سے پہلے وضو بنا کے مصلے پہ آ جاتی تھی، اور مصلے پہ بیٹھ کے اذان کا جواب دیتی تھی۔ مصلے پہ بیٹھ کے جواب دینا، مہمان ان کے بھی تھے، کام ان کے بھی تھے، مصروفیات ان کی بھی تھی، مصلے پہ جواب دیتے۔ جو ہی مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا، جواب آتا، جواب کے بعد سنتے، جواب کے بعد نماز نوافل سنتے، اور اسی طرح درود پاک۔ یہ سیدہ عائشہ، ام سلمہ، دیگر صحابیات کا یہ عمل ہے۔ اور اسی طرح عمل میں جب دوام آتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تاجر کی مثال ہے۔ بڑے بڑے تاجر دیکھے، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ فرمانے لگے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجارت نے مجھے نماز پنجگانہ جماعت سے کبھی لیٹ کیا ہو، میں ہمیشہ پوری زندگی نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا رہا ہوں۔ مجھے ایک صاحب ملے، وہ آئے، کہنے لگے حضرت
میں اگر سچ تو یہ ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے اگر یہ بات کروں اور یہ عہد و پیمان اور ضمانت دوں کہ میں نے 30 سال ہو گئے کپڑے کا کاروبار کرتے ہوئے، انارکلی اور اسی طرح یہ دیگر بڑے بڑے مارکیٹوں بازاروں میں 30 سال سے مجھے نہیں یاد میں نے کاروبار کی دنیا میں کبھی جھوٹ بولا ہو، تو نماز کی استقامت بھی ہے تو سچ کی بھی استقامت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے یقین سے کہنے لگے کہ میں حفصہ اگر اپنے بھیا کے متعلق یہ بات کہوں تو اللہ مجھے اس میں بھی جو ہے نا وہ حارث نہیں کرے گا کہ میں جھوٹا ہوں، کہ میں اپنے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس نے 25-30 سال کی کاروباری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، نماز پہ بھی استقامت ہو اور پھر سچ کے اوپر بھی استقامت ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، فرماتے ہیں انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل و نہار، میں نے دن اور رات میں کبھی ایسی گھڑی نہیں دیکھی کہ میں بغیر وضو کے ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب وضو کیا ہو اور اس کے بعد 2 رکعت الا صلیت بذالک الطہور، ہر وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ سیدنا بلال حبشی زمین میں چلتے جنت میں پاؤں کی آہٹ کی آواز آتی ہے، یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو حدیث کے ذریعے سنا دکھا دی ہے کہ اللہ ایسے عمل پر پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، چلتا دنیا میں ہے۔ آج میں اور آپ بھی اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا یحافظ علی الوضوء الا مومن، وضو پر ہمیشگی صرف مومن آدمی کا کام، عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے، ہمیشہ باوضو رہنا اور جب وضو کرنا 2 رکعت نماز ادا کرنا، کیسی پیاری بات ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، یہ بھی سب اسی صفات کے حامل۔ اور جابر بن مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا بھئی کسی کو گالی نہیں دینی، کبھی کوئی زبان سے ایسا کمزور لفظ نہیں ادا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ بات سنی ہے تب سے نہ کبھی کسی حرن آزاد کو ولا عبدن، نہ کسی کے بھی غلام کو، ماتحت کو، ولا بعیرن، نہ کسی جانور اونٹ کو، اور ولا شاتن، نہ کسی بکری کو میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں دی۔ یہ ہے ہمیشگی اور یہ ہے صفات، یہ ہے متقی لوگ، یہ ہے محسن مومن لوگ۔ اور سیدنا سبحان نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سن لی کہ لا تسل، آپ نے کبھی احدن کسی ایک سے زندگی میں سوال نہیں کرنا۔ سیدنا سبحان فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کسی ایک آدمی سے ایک بھی چیز نہیں مانگی، اس لیے کہ میں نے حدیث سن لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک آدمی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ عبداللہ بھی تہجد میں پیچھے ہے، پیچھے پیچھے رہ رہا ہے، تہجد میں پیچھے ہے، تہجد میں پیچھے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، قیام اللیل کی شکل میں، نماز تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، قم اللیل الا قلیلا میں آ جاؤ، نصفہ او انقص منہ قلیلا میں آ جاؤ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں آ جاؤ۔ ساری رات میں نہیں، آپ نصف رات میں آ جاؤ، نصف رات میں نہیں، آپ 4 رکعت میں آ جاؤ، 4 رکعت میں نہیں، آپ 2 رکعت فرض نماز سنت ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تہجد اور تراویح کی نماز عشاء کے بعد یہ ادا کرنی شروع کر دیں، اس لیے کہ ہم رمضان جیسے اہم مہینے میں اگر قیام اللیل نماز عشاء کے فوری بعد ادا کرتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے۔ آپ تمام چیزوں میں دوام رمضان کے بعد اس میں لانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا دوام عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید میں دوام لاؤ، لوگوں سے نہیں، آپ عوام سے نہیں، سوشل میڈیا سے نہیں، آپ ٹک ٹاکر سے نہیں، اہل علم سے قرآن کے ذریعے سنت کے ذریعے عقیدہ سیکھیں۔ حضرت چھوڑو ادھر ادھر کی بات، مجھے آپ نے جو عقیدہ بتانا ہے، ایک آیت بتانی ہے، حدیث سنانی ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ نہیں ہے
جو میرے اور آپ کے نظریات سے. اور یہاں آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عقیدے کی بات بڑی اہم بات ہے کہ اس طرح کے بھی لوگ آئے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کے سامنے کوئلے, ان کے سامنے ریت, ان کے سامنے آگ, سب کچھ آئی, لیکن احد نہیں چھوڑا. قل هو اللہ احد. اور ایک ایسا کمزور آدمی بھی آیا, سب قسم کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وقت کم ہے. ایک آدمی چڑھاوے میں کہا کہ کچھ چیز قبر کے اوپر آپ چڑھاوا چڑھا دو, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, مکھی لے لو. اس نے نظریاتی طور پہ تھوڑا سا ہلکا جانا, مکھی کی کیا حیثیت ہے, مکھی کی کیا حیثیت, ولو ذبابن, اگرچہ مکھی پکڑ لو, مکھی پکڑ کے اس کے اوپر چڑھا دو. آپ چھوٹی سی مکھی, اور چھوٹی سی مکھی کی یہ مثال بڑے بڑے لوگوں کے تقابل میں پیش کریں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عقیدہ توحید کیا ہے. اس نے مکھی پکڑی, مکھی چڑھا دی, فداخل النار, وہ داخل ہو گیا جہنم میں, آگ میں. اس کے بالمقابل جو 10 من دودھ قبروں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں, قبروں کے لیے سبیلے لگاتے ہیں, 10 دیگے قبروں کے لیے وارتے ہیں, ان لوگوں کا کیا حال ہوگا. میں کسی کے اوپر جرا نہیں, اپنے عقیدے کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق تفہیم کے لیے اور قربت اللہ کی محبت کے لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں سمجھائیں. تو آپ اندازہ کریں, صہیب رومی بھی ہیں, بلال حبشی بھی ہیں, سلمان فارسی بھی ہیں, ان کی استقامت کی مثال فرماتے ہیں میں نے ایک غزوے میں شرکت کی تو زندگی میں کبھی غزوہ نہیں چھوڑا. یہ تو نماز ہے. کہا کہ زندگی میں ایک جہاد غزوے میں شرکت کی تو اس کے بعد زندگی میں کبھی غزوہ نہیں چھوڑا. وظیفہ فاطمی آپ دیکھ لیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں, ان کے متعلق آتا ہے اللہ کے رسول نے جب آپ نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھ کے آپ نے سونا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے منذ سمیت, جب سے یہ میں نے کلمہ سونا ہے, زندگی میں کبھی اس وظیفے کو ترک نہیں کیا. حتیٰ کہ جنگی حالات میں بھی, جنگ صفین لگی, جنگ جمل لگی, دیگر جنگیں لگی, میں نے جنگ میں بھی اس وظیفے کو کبھی ترک نہیں کیا. یہ ان لوگوں کی استقامت تھی. اور اس کے بعد آپ نماز کے اندر استقامت لائیں, 5 وقت کی نماز. تھوڑے سمے آپ کو نماز کا ایک جملہ سن کے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہی نماز ہے نا, کہ یہ تو سنتے سناتے رہتے ہیں. چند چیزیں اشارے کے لیے, نماز پڑھو, نماز میں افضلیت لاؤ, نماز پڑھو اور نماز میں معیار لاؤ, نماز پڑھو, نماز میں ایمان لاؤ. اور جیسے میں انگلیوں پہ گن رہا ہوں ایسے آپ اپنی نماز کو گنتی میں جیسے کلیہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد پریکٹس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد نتیجہ لیتے ہیں. پہلے تھیوری کلیہ ہے, پھر اس کے بعد لیب اور کمپیوٹر پریکٹس ہے, پھر اس کے بعد لیب کے بعد نتیجہ ہے. کوئی بھی کاروبار, کوئی بھی ڈگری ہولڈر اس کے بغیر کام نہیں کرتا. آپ افضلیت دیکھیں, نماز پڑھیں, افضل نماز, مفضول نماز. آپ نماز پڑھیں, معیاری نماز, بنیادی نماز, چھوٹی نماز, عامی نماز, رسمی نماز, عادی نماز, یہ کوئی نماز ہے؟ آپ نماز میں معیار میں جائیں, افضلیت میں جائیں, معیار میں جائیں. پھر اول وقت کے ساتھ دیکھیں کتنے دن اول وقت, کتنے دن ناقص وقت, کتنے دن اور جو ہے نا وہ قضا وقت, کتنے دن ایسے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ متقی محسن لوگوں کو دیکھیں گے, پھر ان لوگوں کی نماز میں لذت دیکھیں, لذت میں معیار دیکھیں, لذت کس لیول کی. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے نماز کی لذت کے بالمقابل. کھانے پینے کی لذت, سونے پینے رہنے کی لذت, حتیٰ کہ جنسیات کی لذت سے زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو اللہ کے نام سے, نبی کائنات کے فرمان سے اور عبادات سے. اور پھر لذت کم, لذت ختم, لذت بالکل الٹ, لذت قرآن سے, لذت ذکر سے, لذت عبادت سے, لذت ریاضت اور سعادت سے ہونی چاہیے تھی. میرے بیٹے کو لذت گانوں سے, میوزک سے, حرام چیزوں سے, بری مجلسوں سے, برے دوستوں سے. کتنا غلط مقام بھائی, ٹریک ہی بدل گیا, موٹر وے بدل گیا, اور اسٹیشن بدل جاتا ہے جب بندے کا کانٹا بدل جائے. پہنچنا آپ اسلام آباد چاہتے ہیں, آپ ملتان چلے جائیں گے. آپ بچوں کی لذت دیکھیں, میرا بچہ کس چیز میں لذت محسوس کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں اضافہ کرنے والی چیزوں کو بھی دیکھو. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ افضل بنو, آپ کی نیکی افضل ہو جائے گی.
افضل وقت دیکھو آپ کی نیکی افضل ہو جائے گی، افضل جگہ دیکھو آپ کی نیکی افضل ہو جائے گی، ایسے الفاظ اور ایسے اعمال دیکھو جو ہیں چھوٹے لیکن ہیں بہت بڑے. جیسے ہمارے ہاں شیخ فیض اللہ ناصر صاحب جو یہاں کے استاد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی عمل کم اجر زیادہ. بہت چھوٹا عمل بہت بڑا اجر. آپ ان اعمال میں دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، الا ادلکم، ایسے عمل میں متنبہ نہ کروں جو عمل بخیر اعمالکم، اور ایک حدیث میں بخیر اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کے بالمقابل زیادہ خیر بر مبنی، تمہارے اعمال کے مقابل ازکا، بہت زیادہ پکیزہ تمہارے اعمال کے مقابلے میں، وارفعیہ، تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ درجات میں بلند تمہارے اعمال کے بالمقابل، حتیٰ کہ کوئی آدمی جنگ میں جائے ان کی گردنیں اڑائے اور اپنے آپ کو شہید کروائے، اس عمل سے بھی زیادہ افضل عمل فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. عذاب قبر سے سب سے زیادہ محفوظ کرنے والا کوئی عمل ہے تو وہ آپ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر عذاب قبر میں سب سے زیادہ بندے کو بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. عرض کر رہا ہوں عبادات میں، پھر اسی طرح تلاوت میں، اذکار میں، سنن میں پابندی لائیں، 12 سنتوں کو ادا کرے اور باقاعدہ دیکھیں. ایک مہینے کا مقابلہ لگائیں کہ ایک مہینے میں کسی بہن بھائی نے سنت نہیں چھوڑی، 1 سال کا مقابلہ، 5 سال کا مقابلہ، 5 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا سنتیں چھوٹی ہو، 5 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا سورت کاف چھوٹی ہو، 1 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا صبح و شام کے اذکار چھوٹے ہو، سورت ملک چھوٹی ہو. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، صدقات و خیرات اگرچہ آپ لاکھوں میں کرتے ہیں لیکن روزانہ 5 روپے کرنے کی، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. مسجد سے دل لگائیں، مسجد سے دل لگانے کا استقامت، میرا اب دل لگ گیا ہے، میرا مسجد سے تعلق قائم ہو گیا ہے، اہل قرآن اہل علم سے تعلق قائم ہو گیا. اور آخری 4 چیزیں باتیں دعا پہ آ جائیں. کچھ نہ ہو تو برے نہ مریں، کچھ نہ ہو تو برائی پہ نہ جائیں، کچھ نہ ہو تو برائی آپ کی وجہ سے نہ پھیلے، کچھ نہ ہو تو برے کو آپ کی وجہ سے طاقت قوت نہ ملے، اس کو حوصلہ نہ ملے. آپ اچھوں کے ساتھ اچھے بنے اور اچھوں کے ساتھ کھڑے ہو، بروں سے آپ تھوڑا سا الگ ہو اور ان کو تفہیم کروانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک جیسی ٹریننگ اور رمضان مبارک جیسی تعلیم، رمضان مبارک جیسی تربیت کے بعد اللہ ہمارے لیے ہر شوال، ہر ذوالقعدہ اور پھر ہر گھڑی اللہ تعالیٰ رمضان کی گھڑی بنا دے، اور ہر گھڑی کے بعد آنے والی ہر گھڑی، ہر دن اللہ ہمارے لیے عید کا دن بنا دے. مسلمان کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اسے معاف کر دے. جا بندے آج بھی میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسے نیک پاک صاف لوگوں کی صف اول کا ہمیں بھی نمازی بنا دے اور امام بنا دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.